إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، بڑائیاں اور بزرگیاں اللہ رب العالمین کے لیے جو کہ تمام جہانوں کے رب ہے، جو کہ تمام جہانوں کے خالق و مالک ہے، اور جو کہ اکیلے ہی تمام عبادتوں کے لائق ہے، اور جن کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اور اللہ کی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں درود اور سلام ہو اللہ کے سچے اور عظیم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور جن کی اتباع اور پیروی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے. آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کے سامنے سورۃ الانبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جائے گا، جس کا جاننا اور سمجھنا نہایت اہم اور ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، جنہوں نے توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس بات کی دعوت دی کہ عبادت و بندگی محض اللہ کی ہی کی جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ تمام جاندار اور بے جان ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، جو کہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، جو کہ محمد علیہ السلام کی دعوت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی، محمد علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت و بندگی محض اکیلے ایک اللہ کی ہی کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی بھی عبادت بالکل نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان کی عبادت و بندگی کو، ان کی پوجا اور پرستش کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دیا جائے. ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی بھی ضروری ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام تر جاندار اور بے جان ہستیوں اور چیزوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. تب جا کر آدمی مسلمان بنے گا، تب جا کر کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا. تو میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ کی بھی کی جائے، اور عبادت چاند کی، سورج کی، ستاروں کی بھی کی جائے، عبادت اللہ کی بھی کی جائے، اور عبادت جنات کی، فرشتوں کی اور قبروں کی بھی کی جائے، عبادت اللہ کی بھی کی جائے، اور عبادت نبیوں کی، ولیوں کی، رسولوں کی بھی کی جائے، عبادت اللہ کی بھی کی جائے، قبروں کی، درگاہوں کی اور مزاروں کی بھی کی جائے. نہیں، یہ کلمے کا مطلب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں محض ایک اکیلے اللہ کے لیے کی جائیں، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان میں سے کسی بھی ہستی کے لیے کوئی بھی عبادت بالکل نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان کی عبادت و پوجا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، یہ ہے سارے نبیوں کی دعوت، اور یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان کی عبادت و بندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. اور جو شخص اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کلمے کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ باقی سب کی عبادت و بندگی کو چھوڑا دی جائے، اس سے باقی سب کی عبادت و بندگی سے گریز بھی کیا جائے، تب جا کر آدمی مسلمان بنے گا.
یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی بھی کر لی، بت کی بھی کر لی، قبر کی بھی کر لی، بازار کی بھی کر لی، چاند کی بھی کر لی، سورج کی بھی کر لی، حضرت کی بھی کر لی، پیر کی بھی کر لی، بزرگ کی بھی کر لی، اور مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی سب کی عبادت چھوڑنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قبر، کوئی درگاہ، کوئی بت، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی دعوت، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یہ ہے تمام نبیوں رسولوں کی دعوت، یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ تو میرے بھائی، مسلمان بننے کے لیے کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، کہ مسلمان بننے کے لیے کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بننے کے لیے کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو شخص کلمے کو زبان سے پڑھے گا، ذہن سے صحیح طور پر سمجھے گا، دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھے گا اور لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرے گا، محض اس کا ہی شمار اللہ کے پاس مسلمانوں میں ہوگا۔ جبکہ جس شخص نے صرف اپنی زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مگر اس کو کلمے کا مطلب ہی معلوم نہیں، کلمے پر دل سے یقین ہی نہیں، اس کا عمل کرنے کے مطابق نہیں، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑا نہیں، تو ایسے شخص کو کلمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایسا شخص اللہ کے پاس مسلمان شمار نہیں ہوگا اگر چاہے کئی لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لے۔ ارے میرے بھائی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کئی لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، مگر وہ اللہ کے پاس مسلمان شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کلمے کو سمجھا نہیں، یا اس نے کلمے پر یقین نہیں رکھا، یا اس نے کلمے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس نے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑا نہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ کلمے کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پر عمل یہی ہے کہ ساری عبادتیں بہت اکیلے اللہ کے لیے ہی ادا کی جائیں، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان میں سے کسی بھی ہستی کے لیے کوئی بھی عبادت بالکل نہ کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان کی عبادت و بندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے وہ عظیم دعوت جسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے اوپر مدائن کے باہر دوڑے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے مکے میں ان کا جینا دوبر کر دیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ کلمے کی مداوت ہے جس کی خاطر جگہ بدر ہوئی، جگہ احد ہوئی، جگہ خندق ہوئی، جگہ تبوک ہوئی، جس کی خاطر نبی نے قربانیاں پیش کی، جس کی خاطر نبی علیہ السلام نے کوشش کی، جدوجہد کی، محنت کی، وہ یہی کلمے کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے علاوہ باقی ساری کی ساری ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑنا بھی پڑے گا، ترک بھی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی بھی ہو رہی ہے، قبروں کی بھی ہو رہی ہے، مزاروں کی بھی ہو رہی ہے، عبادت جو ہے مردوں کی بھی ہو رہی ہے، عبادت فوت شدہ کی بھی ہو رہی ہے، عبادت بتوں کی بھی ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے نہیں، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، باقی سب کی عبادت و بندگی کو چھوڑنا پڑے گا۔ نماز ایک اللہ کے لیے ادا کرنی ہوگی، طواف صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا کرنا ہوگا، کسی قبر کا، کسی مزار کا، کسی درگاہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف ایک اللہ کے سامنے کرنا ہوگا، کسی قبر کے سامنے، کسی مزار کے سامنے، کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نذر و نیاز صرف ایک اللہ کے نام پر دینی ہوگی، کسی نبی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، عبد القادر جیلانی کے نام پر، یا علی اور حسین کے نام پر نذر و نیاز دینی جائز نہیں ہے۔ نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، طواف ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، مدد کا مانگنا ہو، ساری عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، اس دعوت پر یقین رکھنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ صحیح۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت یہی ہے، قرآن کی دعوت یہی ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت یہی ہے کہ عبادت و بندگی محض اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہیں ہوگی۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی جائز نہیں ہے، اور مسلمان بننے کے لیے اللہ کے علاوہ تمام ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سی گفتگو و تمہید کے بعد ہم اصل مضمون میں آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے، چھوٹی عمر سے ہی ان کو اچھی سمجھ عطا فرما دی تھی، اور ہم ان کے بارے میں بے حد زیادہ جاننے والے تھے، پوری طرح جاننے والے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون یہ کیا تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ کیا تم نے مجسمے بنا رکھے ہیں جن کے سامنے تم بڑی توجہ سے بیٹھے رہتے ہو، بڑی عاجزی سے بیٹھے رہتے ہو، ان کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان بتوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، یہ بتوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین وہ جاہلوں نے، ان مشرکوں نے، ان بے عقلوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تھا، ہم تو جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بے جان پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسا کرتا دیکھا تھا۔ حالانکہ میرے بھائی اگر کوئی شخص اپنے باپ کو، اپنے باپ دادا کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، برے کام کرتے ہوئے دیکھے، کفر یا شرک کرتے ہوئے دیکھے تو باپ دادا کی غلطیوں میں پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔ باپ دادا کی غلط اور برے کاموں میں، حرام کاموں میں، کفر اور شرک کے کاموں میں پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا باپ غلطی کا شکار تھا تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ کی غلطی کو دہرائے۔ اگر اس کا دادا یا اس کے خاندان والے غلطی کا شکار تھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کی، خاندان کی غلط کاموں میں دخل اتارے۔ نہیں، بات تو اللہ کی ماننی ہے، بات رسول اللہ کی ماننی ہے۔ اگرچہ اللہ کی رسول اللہ کی بات میرے باپ کے خلاف ہو، میرے دادا کے خلاف ہو، میرے خاندان کے خلاف ہو، میرے معاشرے کے خلاف ہو، مگر میں نے جو بات مانی ہے وہ اللہ کی مانی ہے اور رسول اللہ کی مانی ہے۔ سب سے اعلیٰ بات، سب سے بہتر بات، سب سے عمدہ بات، سب سے سچی بات اللہ کی ہے، پھر رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کی رسول اللہ سے، اللہ کی رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے باپ دادا یا خاندان والے یا معاشرے والے غلطی کا شکار ہو، گمراہی کا شکار ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کی غلطی میں پیروی کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاندان والوں کی یا معاشرے کی غلطی میں پیروی کرے۔ پیروی جو ہے اللہ کے کلام کی کرنی ہے، اور پیروی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کی کرنی ہے۔ ان جاہلوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی ایسا ہی کرتا دیکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد قلتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد قلتم یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی کا شکار تھے، کھلی گمراہی کا شکار ہو۔ جو تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں سے مدد مانگتے ہو، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ کھلی گمراہی ہے۔ تم بھی گمراہی کا شکار ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی کا شکار تھے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ کسی کے لیے، کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ چلو میرے سامنے سجدہ کر لو۔ صحابہ نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ سب سے عظیم انسان ہیں، سب سے عظیم پیغمبر ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میں تمہیں اپنے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، سجدہ تو عظیم عبادت ہے جو کہ صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ اور آج کل استغفر اللہ بہت سے علاقوں میں، بہت سی جگہوں میں جاہل اور بے عقل لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، درگاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، زندہ پیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی قبر کے لیے، کسی بھی درگاہ کے لیے، کسی بھی پیر کے لیے سجدہ کرنا عظیم ترین کفر ہے، عظیم ترین شرک ہے اور اسلام سے نکالنے والی غلطی ہے۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بڑی عظیم غلطی ہے، بڑی میجر غلطی ہے، بڑی ڈینجر غلطی ہے، بڑی خطرناک غلطی ہے، کافر بنانے والی غلطی ہے، دوزخ کا حقدار بنانے والی غلطی ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، سجدہ بت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا قبر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور سجدہ کرنا پیر کے سامنے بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی جاہل کہے، کوئی بے عقل کہے کہ ارے بھائی صاحب آپ سمجھے نہیں، ہم قبر کے سامنے، پیر کے سامنے عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کرتے، ہم تو احترام کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، احترام کا الگ ہوتا ہے، ہم تو احترام کی نیت سے کرتے ہیں۔
یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، بڑی جہالت کی بات ہے. میں انشاءاللہ سمجھانے کے لیے ایک اچھی مثال دیتا ہوں. ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی ماں کے سر پر ڈنڈا جس نیت سے مارو، آپ ظالم شمار ہو گے. آپ محبت میں مارو، چاہت میں مارو، الفت میں مارو، ہمدردی میں مارو، یا غصے میں مارو، نفرت میں مارو، دشمنی میں مارو، جس نیت سے بھی آپ ماں کے سر پر ڈنڈا مارو گے آپ ظالم ہی شمار ہو گے. آپ کا کام ظلم ہی کہلائے گا. آپ کو نہیں میں تو محبت میں مارا تھا، میں تو چاہت میں مارا تھا، میں تو رحمت میں مارا تھا، میں تو ہمدردی میں مارا تھا. کوئی شریف آدمی آپ کی بات کو سچ نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے، ماں کے سر پر ڈنڈا مارنا جرم ہے. کسی بھی نیت سے مارو، اچھی نیت سے مارو یا بری نیت سے مارو، تم مجرم ہو، بہت پلید آدمی ہو، اپنی ماں کے سر پر ڈنڈا مارتی ہو. تو جس طرح ماں کے سر پر کسی بھی نیت سے ڈنڈا مارنے والا ظالم ہے، اسی طرح قبر اور مزار کے سامنے، پیر کے سامنے کسی بھی نیت سے سجدہ کرنے والا کافر ہے. کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، اگرچہ کہ اس نے کئی لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو. کافر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کلمے کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے. اس نے قبر کے سامنے سجدہ کر کے، اس نے مزار کے سامنے سجدہ کر کے، پیر کے سامنے سجدہ کر کے کلمے کی دھجی اڑا دی، کلمے کو سفلا خاک میں ملا دیا. اس نے اتنا بڑا مجرم ہے. اپنے حصے کا جو ایمان تھا اسے تلپٹ کر دیا، ختم کر دیا. تو جو ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے. ہمیں ہر غلطی کو وہ درجہ دینا ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے. جس غلطی کو اللہ رسول اللہ نے شرک کہا ہے ہم اس کو شرک کہیں گے. جسے کفر کہا ہے اسے کفر کہیں گے. جسے گناہ کبیرہ کہا ہے اسے گناہ کبیرہ کہیں گے. جسے گناہ صغیرہ کہا ہے اسے گناہ صغیرہ کہیں گے. غلطیوں کی درجہ بندی اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، اپنی خواہش سے نہیں کرنی ہے. غلطیوں کی درجہ بندی اللہ کے بیان کے مطابق کرنی ہے. اللہ نے اسکیل رکھا ہے غلطیوں کا. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کے جو مقرر کردہ قانون ہے، مقرر کردہ اسکیل ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آخری دفعہ وضاحت کر رہا ہوں کہ قبر کے جو شخص بت کے سامنے جھکے، بت کو سجدہ کرے، وہ بھی کافر ہے. اور جو قبر اور پیر کے سامنے سجدہ کرے، ان کے سامنے جھکے، وہ بھی کافر ہے، اگرچہ کہ کلمہ پڑھ چکا ہو. اس نے کلمے کی خلاف ورزی کر ڈالی، کلمے کی نفی کر دی، کلمے کا انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا اپنے عمل سے. ایک تو ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، زبان سے تو انکار کر لیا، مگر عمل سے کلمے کا انکار کر دیا اس نے قبر کے سامنے سجدہ کر کے. تو قبر کے سامنے سجدہ کبھی کرنا نہیں ہے. یہ اسلام سے خارج کرنے والی غلطی ہے، کافر بنانے والی غلطی ہے، اور غیر مسلم بنانے والی غلطی ہے. شاعر کہتا ہے، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بودے پندار کو اپنا خدا تو نے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بودے پندار کو اپنا خدا تو نے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر عبادت و پوجا اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی بھی ہو رہی ہے، تو یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ہرگز بھی مناسب اور درست نہیں ہے. عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. سجدہ جو ہے اعلیٰ ترین عبادت ہے، بہت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور کسی قبر کے لیے، کسی بھی مزار کے لیے، کسی بھی درگاہ کے لیے اور پیر اور ولی کے لیے سجدہ کرنا ہرگز بھی کسی بھی نیت سے جائز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی کا شکار تھے. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیا آپ یہ بتائیے، کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا آپ کھیلنے والوں میں سے ہیں؟ کوئی آپ مذاق کرنے والے آدمی ہیں، کوئی کھیل تماشا کرنے والے آدمی ہیں، یا کوئی سچی بات لے کر آئے ہیں؟ بلا شبہ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام، محترم اور عظیم ابراہیم علیہ السلام بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، بالکل برحق بات لے کر آئے تھے. مگر کیونکہ یہ بات ان کے معاشرے کے لوگوں کی سوچ کے خلاف تھی، عام لوگوں صحت کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں؟ اب انت من اللاعبین، لاعبین جمع ہے لائب کی، اور لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو. تو کہیں آپ کھلاڑی ویسے تو نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ساری پوجا، ساری عبادت ایک اللہ کی ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ محمد علیہ السلام تو وہ عجیب انسان ہے جو کہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. مشکل کشا ایک اللہ کو سمجھو، حاجت روا ایک اللہ کو سمجھو، مدد کے لیے اللہ کو پکارو. محمد علیہ السلام یہ دعوت لے کر، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ حق کی بات لے کر آئے ہیں یا آپ کھلاڑیوں میں سے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین. تو انہوں نے کہا، بلکہ تمہارا رب تو، تمہارا خالق و مالک تو، تمہاری عبادتوں کا لائق تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب ہیں، جو کہ الذی فطرہن، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں. وہ عظیم اللہ
جو آسمانوں اور زمینوں کے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، اکیلے وہ عظیم اللہ ہی تمہاری عبادتوں کے لائق ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کمزور بت تمہاری عبادتوں کے لائق نہیں ہے. جن بتوں کو تم اپنی مرضی سے بناتے ہو، اپنی مرضی سے سنبھالتے ہو، جب دل چاہا بنا لیا، جب دل چاہا توڑ دیا، تو ایسے کمزور بت عبادتوں کے لائق نہیں ہے. عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے تمہیں بنایا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، ان اللہ کی عبادت کرو جنہوں نے تمہیں بنایا. تو میرے بھائی یہ سارے انسانوں کو دعوت ہے، سارے انسانوں کو دعوت ہے کہ عبادت صرف اس عظیم ہستی کی کرنی چاہیے جس نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو نہ کسی فرشتے نے بنایا، نہ کسی نبی نے بنایا، نہ کسی ولی نے بنایا، نہ کسی قبر نے بنایا، نہ درگاہ نے بنایا، نہ بت نے بنایا. آپ کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کوئی عبادت بھی صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے. یہ ہمیشہ کا اصول یاد رکھ لیں کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے بنایا، اور بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے. تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارے رب تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب ہے، الذی فطرہن، جنہوں نے آسمانوں کو بنایا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. میں سچے دل سے، پوری عقل و شعور سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی تعالیٰ دنیا اور آخرت کے بنانے والے ہیں، اور اللہ ہی اکیلے عبادتوں کے لائق ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم. وَتَاللَّهِ، تاللہ کا مطلب ہے میرے بھائی کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے خلاف سازش جو ہے ضرور کروں گا، چال ضرور چلوں گا، تمہارے بتوں کو توڑ کر رکھ دوں گا، تمہارے بتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دوں گا، اور تمہارے یہ کمزور بت اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکیں گے. ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تکلیف سے بچائے. یہ جو کمزور بت ہیں، یہ ٹوٹنے والے بت ہیں، یہ کہاں سے جو ہے جو بت اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے، یہ خدا ہونے کے کہاں سے قابل ہے. جو بنانے میں تمہارے محتاج، اپنی حفاظت میں تمہارے محتاج، یہ خدا نہیں ہو سکتے. اور جس طرح میرے بھائی بتوں کو مشکل کشا سمجھنا جائز نہیں ہے، بتوں کو حاجت روا سمجھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی فوت اور دفن شدہ کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا جائز نہیں ہے. مشکل کشا کہتے ہیں تکلیفوں کے دور کرنے والے کو، حاجت روا کہتے ہیں حاجتوں کے پورے کرنے والے کو. تو تکلیفوں کے ٹالنے والے بحث اللہ تعالیٰ ہی ہے، حاجتوں کے پورے کرنے والے بحث اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور بت بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اور جو فوت شدہ دفن شدہ محترم ہستیاں ہیں وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. کوئی بھی فوت شدہ داتا نہیں ہے. داتا کہتے ہیں دینے والے کو، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اور کوئی بھی فوت شدہ دفن شدہ دینے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، رسول اللہ کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے کہ کوئی بھی فوت اور دفن شدہ داتا نہیں ہے، دینے والا نہیں ہے، خزانے بخشنے والا نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی بھی فوت اور دفن شدہ کو داتا کہا یا سمجھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل، بے عقل اور غیر مسلم شخص ہے. غیر مسلم ہے جس نے کسی بھی فوت اور دفن شدہ کو داتا کہا. داتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانے بخشنے والا. اور دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، خزانے بخشنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یہ علی ہجویری داتا بھی نہیں ہے اور گنج بخش بھی نہیں ہے. ارے میرے بھائی، علی ہجویری سے کروڑ دفعہ اچھے، خربوں اربوں دفعہ اچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، جو کہ تمام انسانوں کے سردار ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام میں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. جو دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان، سب سے بہترین انسان، چوٹی کے انسان، سپریم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اور یہ چھوٹا سا جونیئر، یہ چھوٹا سا بیبی، چھوٹا سا جونیئر علی ہجویری، یہ خزانوں کا مالک ہو گیا. استغفر اللہ، گنج باکس ہو گیا. ارے کسی کو چاول کا دانہ نہیں دے سکتا. علی ہجویری کسی کو چاول کا دانہ نہیں دے سکتا. چاول کا دانہ تو بڑی چیز ہے، نمک کا دانہ نہیں دے سکتا، چینی کا دانہ نہیں دے سکتا. جاہل لوگ اس کو داتا کہہ رہے ہیں. داتا کا مطلب ہے دینے والا. دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے. گنج بخش، خزانوں کے بخشنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے. علی ہجویری داتا بھی نہیں ہے، گنج بخش بھی نہیں. علی ہجویری کو داتا کہنا یا گنج بخش سمجھنا اسلام سے نکالنے والی غلطی ہے، جس سے گریز کرنا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے. تو داتا بھی اللہ ہے، گنج بخش بھی اللہ ہے، اور خواجہ غریب نواز نہیں ہے. خواجہ غریب ہے، غریب نواز نہیں ہے.
سارے نبی سارے ولی اللہ کی در کے سوالی، سارے نبی بھی اللہ کے سامنے غریب اور سارے ولی بھی اللہ کے سامنے غریب، اور دنیا کے سارے کروڑوں اربوں خربوں انسان بھی اللہ کے سامنے غریب، عاجز، محتاج اور بے بس۔ تو کسی خواجہ کو غریب نواز کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام سے نکالنے والی غلطی ہے۔ علی ہجویری کو یا کسی بھی دفن شدہ کو داتا کہنا یا گنج بخش سمجھنا اسلام سے نکالنے والی غلطی ہے، جس سے گریز کرنا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا نا، کہہ رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے خلاف سازش کروں گا، چال چلوں گا، تمہارے بتوں کو توڑ کر رکھوں گا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح بت مشکل کشا نہیں ہے، اسی طرح کوئی بھی فوت اور دفن شدہ مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمیشہ کا اصول یاد کر لیں کہ جو شخص اپنے آپ کو دفن ہونے سے نہیں بچا سکا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا عاجز کہ اپنے آپ کو دفن ہونے سے نہیں بچا سکا، وہ دفن ہونے کے بعد آپ کی کیا مدد کرے گا میرے بھائی؟ جو دفن ہو گیا وہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب مدد کرنے کے قابل نہیں ہے پھر اسے مدد مانگنی بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزے ریزے کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کافر اور مشرک لوگ، یہ بے عقل لوگ، یہ بتوں کے پجاری اس بڑے بت کی طرف پلٹے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ واپس آئے، انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، یہ تو بہت ظالم شخص ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان شخص کو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی بتوں کی برائیاں کرتا تھا، کہتا تھا کہ ان کی عبادت و بندگی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کام اسی نے کیا۔ قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگ گواہی دے یہ کام کس نے کیا ہے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، تو انہوں نے کہا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ کیا ہمارے خداؤں کو آپ نے توڑا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ آپ نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سمجھداری سے، بڑی عقل بندی سے، بڑی فراست سے، بڑے فہم سے اچھا جواب دیا۔ انہوں نے بل فعله كبيرهم هذا، انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، سب ان کو سمجھانے کے لیے کہا، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی عقلوں پر چوٹ لگانے کے لیے کہا کہ بل فعله كبيرهم هذا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تو ان بتوں سے معلوم کر لو اگر یہ بولنے والے ہیں، اگر ان بتوں میں بولنے کی طاقت ہے، اسپیکنگ پاور ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، تو ذرا ان بتوں سے ہی پوچھ لو ان کو کس نے توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقلوں پر چوٹ لگانے کے لیے، انہیں کفر سے نکالنے کے لیے دو باتیں کہی، بڑی عجیب باتیں کہی سمجھانے کے لیے۔ کہ کہا پہلی بات تو کہی کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے، وہ خود سمجھ جائے گی بڑا بت تو توڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ اچھا ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، وہ خود سمجھ جائے گی کہ بھائی بت تو بول ہی نہیں سکتے، تو جو بت اب بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ عبادت کے لائق کہاں ہیں؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، تو وہ لوگ سوچے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی جو ہے ان بتوں کی پوجا کر کے غلطی کا شکار ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر وہ جو ہے بڑی فکر بندی کا شکار ہو گئے، بڑے افسوس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور انہوں نے ہار مان کر کہا ارے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بت تو بات کرتے ہی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہ تو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو بت بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ٹوٹے سے نہیں بچا سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تمہاری مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ جو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکا وہ تمہاری مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ تو انہوں نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید کی دعوت پیش کر دی۔ انہوں نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی ہلاکت ہو، اور جن ہستیوں کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، ان کی بھی ہلاکت ہو، تمہاری بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور تمہارے بتوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو اس کو جلا دو، اس کو زندہ جلا دو، حرقوه بڑی سختی سے اس کو زندہ جلا دو، وانصروا آلهتكم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان كنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو۔ یعنی کرنے کا کام تو یہ ہے، بدلہ لینے کا کام تو یہ ہے کہ بتوں کا بدلہ یوں لو کہ ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ سختی انہوں نے اتنا برا کام کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے حامی تھے، مددگار تھے، ان کے ناصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کافروں نے، مشرکوں نے، اللہ کے دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زیر کرنا چاہا، انہیں نقصان پہنچانا چاہا، انہیں آگ میں ڈالنا چاہا۔ اللہ نے کیا فرما دیا؟ جو پوری کائنات کے رب ہیں، سب سے عظیم ہیں، سب سے طاقتور ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، بس سلامت اور سلامتی والی علی ابراہیم، ابراہیم پر، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود جلے نہیں، ان کا بال بھی نہیں جلا، ان کا پورا جسم تو جلنا دور کی بات ہے، ان کا پورا جسم تو ختم ہونا دور کی بات ہے، ان کا بال بھی نہیں جلا، تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اور یہاں میرے بھائی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ سے صرف اتنا کہتے تھے یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر جاتے، ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے، مگر اللہ نے بڑی حکمت سے فرمایا پوری بردا وسلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو نا، یہ میرا خاص خلیل ہے، میرا خاص حبیب ہے، میرا خاص ترین بندہ ابراہیم ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ارے میرے بھائی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ میں سے جلانے کی صلاحیت چھین لے، اللہ نے وہاں آگ میں سے جلانے کی صلاحیت چھین لی اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے زندہ سلامت نکلا ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زیر کرنا چاہا، ان کے خلاف چال چلنا چاہی، ان کو نقصان پہنچانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو بالکل ناکام کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کو ناکام کر دیا، رسوا کر دیا، پریشان کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، ان کے بت بھی ٹوٹ گئے، وہ ابراہیم کو مار بھی نہیں سکے، ابراہیم زندہ سلامت نکل آئے، ان کے بت ٹوٹ گئے، لوگوں پر حقیقت واضح ہو گئی کہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ایسی زمین کی طرف جو ہے ہجرت کی توفیق دی جس میں اس زمانے کے تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے برکت رکھی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا عظیم و شاندار واقعہ ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت و بندگی محض اللہ کی ہی کرنی چاہیے، جو کہ تمام جہانوں کے خالق و مالک ہے، جو کہ تمام جہانوں کے رب ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی جاندار اور بے جان ہستی کی عبادت و بندگی کرنی جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام جاندار اور بے جان ہستیوں کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں، انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ضروری باتوں کو پیش کرنا ہے جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، ان کو اللہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ کا بیٹا کہنا بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ کا حصہ اور ٹکڑا کہنا بھی جائز نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت و بندگی کرنی جائز نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں اوپر اٹھا لیا۔ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زندہ حالت میں نازل ہوں گے اور 4 اہم کاموں کو انجام دیں گے۔ سب سے پہلے پوری دنیا سے خنزیر کا، پک کا، گندے جانور کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، صلیب کے نشان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ کر دیں گے، اور بعد کا جو ہے قدرتی طور پر اللہ کی حکم سے انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔